بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، موجود ہیں ہم ہائی اسکول نمبر 1 حویلی لکھا میں۔ تو اس وقت بارش کی وجہ سے ہمارے راستے مسدود ہیں، تو اسکول میں ہی رکے ہوئے ہیں۔ منظر اور موسم اس وقت اتنا خوبصورت ہے کہ یوں گمان ہوتا ہے جیسے مری اور سوات جو ہے نا، اور کاغان ناران میں ہم پھر رہے ہیں۔ بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ کوئل کی آواز بھی آ رہی ہے، مختلف پرندوں کی آوازیں چہچہانے کی۔ اور یہ اس سے پہلے نا بہت زیادہ گرمی جو ہے وہ تھی، 45 تک ٹمپریچر جو ہے یہ ہمارے علاقے میں بہت زیادہ ٹمپریچر تھا۔ اس کے اوپر پھر لوڈ شیڈنگ مستزاد، اور پھر گرمی سے فصلوں کا، انسانوں کا، ہر قسم کی حیات جو ہے وہ بڑی مشکلات میں تھی۔ گرمی کی شدت سے متاثر ہو رہی تھی۔ کرونا جو ہے اس کا اب دور جو ہے وہ ٹوٹتا جا رہا ہے، اور یہ دوسری دفعہ بارش آئی ہے اس موسم میں۔ اور یہ بارش جو کل سے اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو آپ دیکھیں یہ بارش کے دوران اتنے خوبصورت مناظر ہیں جو انسان کو فیسینیٹ کرنے کے لیے، مسحور کر دینے کے لیے۔ یہ درمیان میں سے آپ دیکھیں بادل آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور یہ اسی طرح سے جو پودے ہیں وہ لہلہا رہے ہیں، جیسے ڈیفوڈلز میں دیکھا ہم نے کہ وہ ڈانسنگ وتھ جائے، وہ اسی قسم کا ہی منظر ہوگا جس نے شاعر کو فیسینیٹ کیا تھا۔ یہ دیکھیں آپ، خوشی سے اور سرشاری سے ہر چیز رقص میں آپ کو نظر آئے گی، اور یہ پودے بھی اسی طرح۔ کوئل کی آواز آتی ہے کبھی کبھی، لیکن کوے کی زیادہ آ رہی ہے، آپ کو شاید سنائی دے۔ چڑیاں بھی چہچہا رہی ہیں، یعنی ہر چیز میں نا ایک نئی زندگی جو ہے وہ لوٹ آئی ہے گرمی کے بعد۔ ہم یہ اپنے دفتر کے سامنے کھڑے ہیں، وہ بارشیں نکلنے نہیں دے رہی، تو سوچا کیوں نہ آپ کو یہ تھوڑا سا منظر کشی جو ہے ہم دکھا دیں، آپ کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیں۔ بہت خوبصورت لگا یہ منظر، اور یہ بہت کم ہوتا ہے ہمارے، اب گرمی کا موسم ہے نا، حبس اور گرمی، اور ابھی لوڈ شیڈنگ میں بچے جو تھے وہ بے ہوش ہونا شروع ہو گئے تھے، کمروں میں ان کے لیے بیٹھنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ تو اب یہ دیکھیں کل سے جو منظر ہے کہ ایسے ہے کہ جیسے انسان کسی اور خطے میں آ گیا ہے۔ یہ 2-4 دن پہلے والی جو ہے وہ نہیں ہے لوکیشن، یہ ایسی لوکیشن ہے۔ دیکھیں جی اس کی خوبصورتی، ذرا یہ دیکھیں، فلاورز اور دھل گئے ہیں بارش سے، اور ان کی خوبصورتی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ یہ دیکھیں، اور یقین کریں یہ ہے نیچر، اور اسی وجہ سے نیچر کو جب دیکھتا ہے نا شاعر، تو اس کا پھر کلام اور اس کے پھر الفاظ اور اس کی جو کیفیت ہے، وہ اس سے کیا کیا کچھ تخلیق کرواتا ہے، اور وہ الفاظ میں اس کو کیسے عکس بندی کرتا ہے اس کی۔ یہ آپ نے مختلف جو شاعر ہیں ان کا دیکھا ہوگا، مناظر کو بیان کرتے ہوئے، تو یقین کریں واقعی یہ شاعرانہ ذہن کے جو لوگ ہیں، جن میں یہ ایستھیٹک سینس اور پوئٹک سینس ہے۔ اب ہم زیادہ آگے تو نہیں جا کے پوری بلڈنگ یا اس کے کر سکتے بارش کی وجہ سے، یہ جتنے ہماری وہ ہے اپروچ میں جہاں جہاں تک کیمرہ جاتا ہے آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یقین کریں کہ یہ جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ پانی کو چھو رہی تھی چک چک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو، وہ ایسا ہی منظر تھا۔ بارش جو ہے وہ ٹہنیاں اس میں جھوم رہی ہیں، بارش ان پہ برس رہی ہے، اور یہ ہمارے اوپر بھی بارش
چلیں جی، اس دعا کے ساتھ کہ یہ وطن جو ہے اس کی یہ لہلہاتے ہوئے شجر اور کھیتیاں اور سارے جو ہے وہ اسی طرح سرسبز رہے، اور اس پہ فصل گل جو ہے وہ ہمیشہ اپنی دکھاتی رہے، جوبن بہار کا سلسلہ رہے، خزاؤں سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ، اور اسی طرح سے اس وبائی مرض جو ہمارے اس وقت کرونا کی شکل میں جس نے ہمیں اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اس سے بھی نجات دلائے، اور اس بارش سے جیسے یہ درخت دھل گئے ہیں گرد سے اور آلودگی سے، اسی طرح سے یہ مرض بھی وائپ آؤٹ ہو جائے، دھل جائے، اور دوبارہ سے زندگی جو ہے وہ اپنی اصل شکل میں اور خوبصورت اور نیچرل طریقے سے واپس لوٹ آئے۔ اس دعا کے ساتھ آپ کو اللہ حافظ کہتے ہیں۔